ایک طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے ساتھ برف پگھل رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو آج اسپتال منتقلی کے حکم نامے کے بعد دونوں اتحادی جماعتیں کس نئی مشکل کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ عمران خان اسپتال کے بعد کہاں جانے والے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والا اب تک کا سب سے بڑا حکم نامہ سمجھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بظاہر ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کے بارے میں قیاس آرائیاں تو جاری تھیں، لیکن کم ہی لوگوں کو یقین تھا کہ ایسا غیر متوقع فیصلہ آئے گا۔ ایک اور ذوالفقار علی بھٹو نہیں چاہیے، سپریم کورٹ کی جانب سے ایک سخت پیغام دے دیا گیا ہے اور تاریخ کا دھارا بظاہر موڑ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اب تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہرائے گی۔ غیر جانبدار بینچ جب بنتے ہیں تو پھر کس طرح کے فیصلے آتے ہیں، یہ بھی آج سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے۔ جسٹس شاہد وحید پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بظاہر ایک ایسا تاریخی اور ساتھ ساتھ غیر متوقع فیصلہ دیا ہے جس کے حوالے سے پہلے تک پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی، اور جو لوگ پیش گوئی کر رہے تھے وہ بھی معمولی سا امکان ہی ظاہر کر رہے تھے۔ کوئی بھی اس بارے میں مکمل طور پہ شورٹی کے ساتھ یہ خبر نہیں دے رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اتنا بڑا فیصلہ آئے گا، اور بظاہر سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹرز موجود تھے وہ بھی مانتے ہیں کہ جب وقفے سے پہلے تک جو سماعت جاری تھی اس سے بظاہر ایسا کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ہسپتال منتقلی کا حکم آ جائے گا، اچانک ساری تفصیلات بھی طلب کر دی جائیں گی۔ بظاہر اس وقت تک جب سماعت سے قبل جو چل رہا تھا، وقفے سے قبل جو سماعت چل رہی تھی، اس کے اندر بار بار انڈرٹیکنگ کی بات ہو رہی تھی اور ضمانت مانگی جا رہی تھی، لیکن فی الحال اچانک ایک بڑا حکم نامہ آ جائے گا وقفے کے فوراً بعد، اس کی توقع وہاں موجود کورٹ رپورٹرز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بظاہر عدالت عظمیٰ نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے گا شفا انٹرنیشنل، جس میں عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بھی شامل ہوں گے، اور اگلی سماعت تک عمران خان اسپتال کے اندر ہی رہیں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم نامہ بظاہر کوئی معمولی حکم نامہ نہیں ہے۔ کہنے کو عدالت کسی اور اسپتال منتقلی کا بھی حکم دے سکتی تھی یا سرکاری اسپتال بھی لے جانے کا حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال وہ ہے جس کا مطالبہ پہلے دن سے عمران خان کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت مسلسل یہی کرتی آ رہی ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ بار بار ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ پمز اسپتال تو ویسے بھی لے جایا جاتا ہے، اور پھر سرکاری ڈاکٹرز ہیں، سرکاری میڈیکل رپورٹس ہیں، ان کے اوپر ہم مکمل طور پہ اعتماد نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ ایک آزاد اور پرائیویٹ اسپتال جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ شفا انٹرنیشنل اسپتال بتایا جا رہا تھا۔ تو آج سپریم کورٹ کی جانب سے ان کا یہی بہت بڑا مطالبہ تسلیم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کرے گی۔ ساتھ ہی یہ سخت قسم کا حکم بھی دے دیا کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس، ان کے علاج کی جتنی تفصیلات ہوں گی شفا انٹرنیشنل کے اندر، وہ بھی پبلک نہیں کی جائیں گی، منظر عام پر نہیں آئیں گی۔ ساتھ ہی ججز نے بھی واضح کر دیا کہ اسپتال کے اندر اور بھی مریض ہوتے ہیں تو کسی کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، اسپتال کے باہر کوئی مجمع نہیں لگنا چاہیے۔ عدالت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم نامے کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے حوالے سے خود حکومت بھی سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ بھی اپنا یہ حکم نامہ واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس لیے تمام تو یقین دہانیاں کروائی گئیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بہت کھل کر عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی عدالت کے حکم نامے کی نہیں ہوگی، اور بظاہر اس سے پہلے تک عمران خان کی لیگل ٹیم جو کہ اب تک عدالتوں کے چکر کاٹ رہی تھی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوں یا عمران خان کی بہنیں، کبھی عدالتوں کے باہر احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، کبھی بار بار اندر جا کے چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن کسی قسم کی کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، ان کی بات بھی نہیں سنی جا رہی تھی بظاہر، اور اس دفعہ اچانک ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا۔ گزشتہ روز بظاہر ایک بڑی ڈیولپمنٹ رانا ثناء اللہ کے بیان کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس بیان کے بعد بھی صورتحال کافی حد تک بدلی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جب کھل کر یہ بات کی کہ تمام تر ملبہ بظاہر اچانک عدالت کے اوپر ڈال دیا، اور کہا کہ جو کچھ ہے سب کچھ عدالت کی مرضی سے، اور عمران خان تو عدالتوں کی تحویل کے اندر ہے، تو کل کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو عدالت کے ذمے ہوگا، اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو بظاہر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود اس بیانیے کا بھی کھل کر جواب دے دیا۔ عدالت نے نہ صرف عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس صورتحال کا بھی ادراک کیا کہ واقعی عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ سپریم کورٹ نے بہت کھل کر اس کا ادراک کیا، اور ساتھ ہی ان کی فیملی کے مرضی کے اسپتال کے اندر
عمران خان کے علاج کا حکم دیا اور ساتھ ہی عمران خان کی ان کی فیملی کے ساتھ رکی ہوئی ملاقاتیں بھی جیل مینول کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ بات چیت جو ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے اس کا ریکارڈ بھی طلب کیا۔ ساتھ ہی بظاہر عمران خان کے لیے اب نظر آ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ مکمل طور پر تبدیل ہو رہا ہے۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کی قید اب عمران خان کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کی اگلی منزل اب دوبارہ اڈیالہ جیل نہیں بلکہ بنی گالہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے گا، ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقاتیں بحال ہوں گی اور پھر اسپتال منتقلی کے بعد جو پڑاؤ ہوگا عمران خان کا وہ ان کا اپنا گھر بنی گالہ ہوگا۔ بظاہر یہاں تحریک اپنے آپ کو دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس دفعہ معاملہ ذوالفقار علی بھٹو والا نہیں بلکہ معاملہ تبدیل کیا گیا ہے، اسکرپٹ بدلا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بظاہر ان کا والا اسکرپٹ یہاں پہ دہرایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوا بظاہر تاریخ اسی طرح سے اب ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ماضی میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے، نواز شریف جیل کے اندر تھے، تب میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر نواز شریف کو ریلیف ملنا شروع ہوا تھا اور اب بظاہر وہی کچھ عمران خان کے معاملے میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بظاہر سارا معاملہ اگر یہ دیکھیں کڑیاں ملائیں تو نظر آ رہا ہے کہ معاملے کو بے حد شفاف انداز میں آگے چلایا گیا ہے۔ غیر جانبدار بینچ سب سے پہلے بنا اور پھر ایک دن پہلے اچانک عمران خان کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں آئیں اور وہ رپورٹس پبلک بھی ہو گئیں۔ یہ وہی رپورٹس ہیں، اس سے پہلے بھی اڈیالہ جیل حکام ویسے تو عدالتوں کے اندر جواب جمع کرواتے رہے تھے، خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کے حکم نامے کے مطابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی تھی، لیکن اس وقت وہاں پر ایسی کوئی میڈیکل رپورٹ ساتھ اٹیچ نہیں کی گئی تھی۔ اس مرتبہ جو سپریم کورٹ کے اندر جمع کروائی گئی رپورٹ اس کے اندر مکمل ان کی میڈیکل ہسٹری بھی موجود تھی، ان کا علاج کب کب ہوا، عدالتوں نے کیا کہا، سارا کچھ اس میں تفصیلاً درج تھا۔ اور پھر اگلے دن ہی عدالت نے بظاہر ایمرجنسی صورتحال کا تاثر دیتے ہوئے فوری طور پر عمران خان کے اسپتال منتقلی کا حکم دے دیا ہے۔ بظاہر اس سے پہلے یہ مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں بھی رہے ہیں، جسٹس خادم سومرو بھی قید تنہائی کا معاملہ سنتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں تو جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ سنتا رہا ہے، لیکن عمران خان کے اسپتال منتقلی کا اتنا بڑا حکم ان تمام بینچز سے نہیں بلکہ بظاہر ایک غیر جانبدار سمجھے جانے والے بینچ سے لیا گیا ہے۔ بظاہر سپریم کورٹ کے اپنے ادارے کی کریڈیبلٹی کو بھی اس معاملے میں برقرار رکھا گیا ہے اور استعمال بھی کیا گیا ہے۔ یہاں پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کردار بھی قابل ستائش نظر آتا ہے، جنہوں نے بظاہر ایک آزاد بینچ فائنلی بنایا، اس کے سامنے یہ کیس لگایا اور عوام کو بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ عدالتوں کا کردار اب بھی زندہ ہے، عدالتیں اب بھی کام کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ گزشتہ دنوں جو رانا ثناء اللہ کا بیان تھا اس کے بعد سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ کافی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہاں مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کل تک تو بظاہر نظام اور پی ٹی آئی کی لڑائی کے مزے اور فائدے مسلم لیگ نون کھل کر انجوائے کر رہی تھی، اور اب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حکم نامے کے بعد مسلم لیگ نون کافی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف عمران خان کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں اور آج عدالت کی جانب سے بآسانی ریلیف عمران خان اور ان کی فیملی پوری پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان اس معاملے پر سرخ رو بھی ہو گئے ہیں کہ اب تک جیل سے باہر آنے کی جو ڈیل کی آفرز ان کو کی گئیں، جن کا حکومتی نمائندے بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کی آفرز کو مسترد کر دیا اور اب جیسا کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں ریلیف عدالت سے ملے، جیل کا دروازہ عدالت کے ذریعے کھلنا چاہیے، بظاہر ان کی اپنی خواہش بھی پوری ہوئی، عدالت کے ذریعے ہی اب وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ بظاہر اس سے عمران خان کا سیاسی قد کاٹ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن دوسری جانب دونوں جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ بھی ہے، اور جیسا کہ دونوں جماعتیں ہی پنجاب میں مسلم لیگ نون پنجاب کی تقسیم کے خلاف ہے اور سندھ کے لیے پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اچانک عمران خان کو ریلیف ملنا یقینی طور پر دونوں اتحادی جماعتوں کے لیے درد سر بننے والا ہے۔ کچھ روز پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے منیب فاروق کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ وہی پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی رجیم چینج کے بعد سے بظاہر کرش ہو چکی ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو اس مرتبہ یہ پیغام کس کو دینا پڑ رہا ہے؟ تو بظاہر سینئر صحافیوں کے مطابق یہ پیغام دراصل مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھا، اور پھر ان دنوں صوبوں یا انتظامی یونٹس کے معاملے پر اتحادی جماعتیں پہلے ہی پریشانی کا شکار ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر اب عمران خان کو ملنے والا ریلیف یقینی طور پر ان لوگوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا۔ اور ساتھ ہی اچانک انہی دنوں میں سینئر صحافی نجم سیٹھی بھی ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آئے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ اچانک یہ میسیجز